نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک غریب شخص آیا اور عرض کرنے لگا، میرا ہاتھ بہت تنگ ہے، میں بہت غریب ہوں، کوئی ایسی تجویز بتا دیجئے کہ میں امیر ہو جاؤں، میں مالدار بن جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایسی تجویز بتائی کہ وہ غریب شخص تو کچھ ہی دنوں میں بہت امیر ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو یہ تجویز بتائی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپائے رحمت اور صبر و تحمل کا پیکر عظیم تھے۔ بھوک میں اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مشقت فرماتے، اور جب کبھی کھانے کے لیے بظاہر چند نوالے میسر ہو پاتے تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رزق میں ایسی کشادگی فرما دیتا، وہ کھانا جو عام طور پر ایک آدھ نفس کے لیے ہوتا، وہ درجنوں لوگ شکم سیر ہو کر تناول فرماتے اور کھانا پھر بھی بچ جاتا۔ متعدد احادیث میں ایسے معجزات رقم ہیں کہ جب مشیت الہی سے معجزات کا ظہور ہوتا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات سے مستفید ہوتے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث مبارکہ میں اس معجزے کا ذکر کیا گیا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ کئی دنوں کے بھوکے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند روٹیاں اور گھی سے پیٹ بھر کر کھانا کھلوایا اور وہ نور رحمت سے ختم نہ پایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ حضرت انس سے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی ہے جس میں ضعف محسوس ہوتا ہے، میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوکے ہیں، کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ تو انہوں نے اسبات میں جواب دیا اور چند جو کی روٹیاں نکال لائیں، پھر اپنا ایک دوپٹہ بھی نکالا اور اس کے ایک پلے روٹیاں لپیٹ دیں، پھر روٹیاں میرے سپرد کر کے باقی دوپٹہ مجھے اڑھا دیا اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب روانہ کر دیا۔ میں روٹیاں لے کر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد میں پایا، شمع رسالت کے گرد چند پروانے بھی موجود تھے، پاس جا کر کھڑا ہو گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں ابو طلحہ نے کھانا دے کر بھیجا ہے؟ میں ارغزار ہوا، ہاں مجھے ابو طلحہ نے ہی بھیجا ہے۔ بس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، کھڑے ہو جاؤ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل پڑے، میں ان سے آگے چل دیا اور جا کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ام سلیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو لے کر غریب خانے پر تشریف لا رہے ہیں، ہمارے پاس انہیں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ارغزار ہوئیں، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ پس حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً رسول اکرم نور مجسم شفیع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کو نکل کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا پہنچے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا
اور ان کے گھر جلوہ فرما ہوئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلیم، جو کچھ تمہارے پاس ہے لے آؤ۔ انہوں نے وہی روٹیاں حاضر خدمت کر دیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ٹکڑے کرنے کا حکم فرمایا، اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے سالن کی جگہ کپی سے سارا گھی نکال لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وہی کچھ پڑھا جو خدا نے چاہا۔ پھر فرمایا، 10 آدمیوں کو کھانے کے لیے بلا لاؤ۔ بس انہوں نے سیر ہو کر کھانا کھا لیا اور چلے گئے۔ پھر فرمایا، 10 آدمی کھانے کے لیے اور بلا لاؤ۔ چنانچہ وہ بھی سیر ہو کر چلے گئے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، 10 آدمی کو کھانے کے لیے اور بلا لاؤ۔ بس انہوں نے بھی کھانا شکم سیر ہو کر کھا چکے اور پھر چلے گئے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، 10 آدمیوں کو اور بلاؤ، اور فرمایا اسی طرح من جملہ حضرات شکم سیر ہو کر کھانا کھا لیا۔ جملہ مہمان اس وقت 70 یا 80 افراد کے قریب تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور ایک روٹی کا ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا دیکھا۔ آپ نے اس کو اٹھایا، صاف کیا اور کھا لیا۔ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، اچھی چیز کا احترام کیا کرو۔ روٹی جب کسی سے بھاگتی ہے تو لوٹ کر نہیں آتی۔ اچھی چیز سے یہ بھی مراد ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دوسری اشیاء کی بھی قدر کیا کرو۔ اگر بچ جائے تو کوئی غریب ہی کو دے دیا جائے۔ ایک غریب کی اعانت ہوگی، ضائع ہونا سے بچ جائے گا، اور آپ کو دعا بھی ملے گی، نیکی بھی ملے گی، غفلت اور تکبر سے بھی بچ جاؤ گے۔ جو اللہ کے رزق جیسے نعمت کی ناقدری کرتے ہیں، گناہ بھی ہوتا ہے، گناہ میں بھی شامل ہوتے ہیں، اور گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی امداد بند ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد یعنی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا تناول فرما لیتے تو 3 انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے، اور فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا نوالا گر جائے، یعنی نوالا گرنے کی وجہ سے آپ اس کو ضائع نہ کر دیں، اسے صاف کر کے کھا لیا کریں، اس سے شیطان کے لیے کچھ نہ چھوڑا کریں۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ پیالے کو صاف کر دیا جائے، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا اس کے لیے کھانے کو کون سے حصے میں برکت رکھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا کہ مجھے کچھ عطا کر دیں، میں تنگ دست ہوں، میں غریب ہوں، مجھے رزق کی فراوانی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ آپ نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر پھونک مار دی اور فرمایا، ہتھیلی بند کر دو۔ جب سائل باہر جا کر ہتھیلی کھولی تو ہتھیلی دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ سبحان اللہ! یہ اللہ پاک اور اولیاء کرام کی فضیلتیں ہیں، معجزات ہیں جو اللہ پاک اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے کہ آپ درود پاک کے فضائل بیان فرما رہے تھے
تو 5 درویش آئے اور عرض کیا ہم مسافر ہیں اور خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں لیکن پیسے نہیں ہیں۔ یہ سن کر حضرت شیخ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ کیا اور سر اٹھا کر کھجور کی چند گٹھلیاں لے لیں اور کچھ پڑھ کر ان مسافروں کو دے دیں۔ درویشوں نے باہر جا کر ان گٹھلیوں کو دیکھا، وہ سونے کی اشرفیاں تھیں۔ سبحان اللہ۔ درود پاک کی بہت ہی زیادہ فضیلت اور فضائل و برکات ہیں۔ سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص سے پوچھا، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، یہ آدمی معزز لوگوں میں سے ہے، اللہ کی قسم یہ اس قابل ہے کہ اگر کہیں پیغام نکاح بھیج دیا جائے تو اس کا نکاح کر دیا جائے گا، اگر کسی کی سفارش کرے گا یہ شخص تو اس کی سفارش بھی قبول کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سن کر خاموش ہو گئے۔ پھر ایک اور آدمی وہاں سے گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی شخص سے پوچھا، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، یہ شخص غریب مسلمانوں میں سے ہے، یہ اس لائق ہے کہ اگر نکاح کا پیغام دے تو اس سے کوئی نکاح نہ کرے گا، اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش کو کوئی قبول نہیں کر پائے گا، اور اگر کوئی بات کہے تو اس کی کوئی بندہ اس کی بات نہیں سن پاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا، یہ فقیر شخص اس پہلے شخص جیسے دنیا بھر کے لوگوں سے بہتر ہے، یعنی کہ یہ شخص جو غریب ہے وہ پیسے والے سے بہتر ہے۔ مفہوم حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے 2 آدمیوں کا گزر ہوا، ان میں سے ایک کا تعلق معزز لوگوں سے تھا جس کا اس میں اثر و سوخ تھا، یہ ایسا شخص تھا اگر کہیں پیغام نکاح بھیجتا تو اس کا پیغام قبول کیا جاتا، اگر کوئی بات کہتا اس کی بات سنی جاتی، جبکہ دوسرا شخص اس سے بالکل برعکس تھا، ان کا تعلق کمزور مسلمانوں سے تھا جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اگر کہیں نکاح کا پیغام بھیجتا تو قبول نہ کیا جاتا، اگر کوئی اس کی سفارش کے لیے اس کو لے جاتا لیکن اس کی سفارش کوئی قبول نہ کرتا، اور اگر کوئی بات بھی کہہ دیتا تو اس کے بات کی توجہ کوئی نہ دیتا، بات نہیں سنا جاتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ غریب شخص اس پہلے والے شخص جیسے زمین بھر کے لوگوں سے بھی بہتر ہے، یعنی پوری دنیا ایسے شخصوں سے بھر جائے جو پہلے والا شخص ہے لیکن یہ غریب بندہ اس سے بہتر ہے، اللہ کے نزدیک اس شخص جیسے دنیا بھر کے لوگوں سے بہتر ہیں، یعنی یہ اپنے قوم میں، اپنے مرتبے میں، اپنے شان میں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ زیادہ معزز ہے، نسب مال و دولت کی شکل و صورت، لباس، سواری، گھر بار کوئی نہیں دیکھتا بلکہ دل عمل کو دیکھتا ہے، اللہ کی ذات کے دل میں کیا رکھتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جب بندے اور اللہ کے مابین دل کی اصلاح ہو جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرنے والا بن جاتا ہے، وہ بندہ اس سے خوف کھانے والا ہو جاتا ہے، اور اللہ عز و جل بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور ایسا شخص اللہ کے ہاں معزز اور صاحب منزلت ہے، اور یہی وہ شخص ہے جو اگر اللہ پر قسم کھا لے
تو اللہ تعالیٰ اس کے قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک غریب آدمی آیا، عرض کیا میرا ہاتھ بہت تنگ ہے، کوئی ایسی تجویز بتا دیجئے کہ یہ تنگی جاتی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کچھ تمہارے پاس ہے؟ اس نے کہا صرف ایک دری اور ایک لکڑی کا پیالہ ہے۔ فرمایا دونوں چیزیں لے آؤ۔ غریب اسی وقت دری اور پیالہ لے آیا، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں بیٹھے بیٹھے کسی کے ہاتھ 8 آنے میں بیچ دیا اور اسے دام دے کے فرمایا اس میں سے 4 آنے کی تم ایک کلہاڑی لے آؤ اور 4 آنے کا آٹا آج کے لیے گھر میں دے دو۔ اور تھوڑی دیر میں جب وہ آٹا گھر پہنچا اور کلہاڑی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس میں لکڑی کا دستہ لگا دیا اور فرمایا جاؤ ہر روز جنگل میں جا کر اس سے لکڑیاں کاٹ لایا اور روزانہ اس کو لکڑیاں کاٹ کر بیچا کرو اور گھر کا خرچہ بھی چلایا کرو۔ اور 15 دن کے بعد پھر آیا اور اپنا حال سنایا۔ غریب نے 15ویں دن آ کر عرض کیا گھر کا خرچہ چلا کر اسی وقت میرے پاس 2 روپے موجود ہیں، یعنی گھر کا خرچہ بھی چلا رہا ہوں اور میرے گھر میں 2 روپے بھی جمع موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور وہ شخص تھوڑے عرصے میں خوشحال ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھنا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر